السلام علیکم. ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو بہت سارے دعا مانگ لیتے ہیں, بہت کچھ مانگ لیتے ہیں ہمارے رب سے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حدیث میں یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے یہ مطلب 33 مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے یہ ہوگا وہ ہوگا, سب کچھ ہے, مطلب ہوگا, ضرور سے ہوگا. اس کے لیے ہمیں ہماری نبی کے زمانے کی زندگی جینا چاہیے. جب وہ سب کچھ مکمل ہوگی, جو کچھ بھی حدیث میں ہے وہ سب کچھ مطلب جھوٹ نہیں ہے, وہ سب کچھ حقیقت ہے. ساتھ میں ہمیں وہ پڑھتے وقت ہمیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں مطلب اتنا ایمانداری سے, اتنا شدت سے ہمیں زندگی کرنا چاہیے. اس کے بعد میں وہ سب کچھ پڑھنے سے ہماری زندگی میں سب کچھ صحیح طریقے سے ہوگا, تاکہ یہ نہیں کہ ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں اور بہت سارے غلطیاں کرتے ہیں یا کچھ بھی کر دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ رات کے سوتے وقت 33 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی, سکون مل جائے گی, پیسہ مل جائے گی, کار مل جائے گی, گاڑی مل جائے گی, بس بنگلہ مل جائے گی. اس طرح بہت سارے سپنے رکھتے ہیں, لیکن ان سپنوں سے پہلے ہمیں رکھنا چاہیے ہماری ایمان سامنے, اور ہماری مطلب ہم جتنا جھوٹ بولتے ہیں نا, ان جھوٹوں کو ایک دم سے زیرو میں لے آنا چاہیے. اس طرح نہیں کہ ہم ہزاروں کی جھوٹ بول دیں اور ہزاروں کی غلطیاں کر دیں, سب کچھ کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ پڑھیں گے تو وہ ہوگا, وہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا. ہم نے تو بس بہت سے لوگ, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا اور ہم نے پڑھنے سے کوئی بھی اثر نہیں ہوا. اثر ہوگی کب؟ جب ہمیں اتنی پاک صاف سے رہنا چاہیے جتنی پاک صاف سے اس زمانے میں, نبی کے زمانے میں رہتے تھے. جب حدیث لکھا گیا اس دنیا پہ, جب حدیث آیا گیا اس دنیا پہ, اس وقت کی اس دور کی زندگی ہمیں جینا چاہیے. اس کے بعد میں وہ سب کچھ پڑھ کر وہ سب کچھ وہ زندگی جیتے وقت ہمارے اندر اتنی شوق نہیں آئے گی کہ ہمیں کار چاہیے, بنگلہ چاہیے, یہ سب کچھ شوق نہیں آئے گی. آپ سب ہمیں مطلب جتنا ہے اس میں خوشی سے جینے کی سوچ آ جائے گی. لیکن ہم لوگوں کے اندر بہت ساری غلطیاں رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت نے کہا کہ یہ پڑھو وہ پڑھو, ہم نے پڑھ کر بھی ہمیں مطلب ہماری زندگی میں کچھ بھی بدلاؤ نہیں آئی. یہ مطلب کوسنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو کوسنا چاہیے کہ ہماری غلطیاں کہاں پہ ہیں. ہم ایک دن اٹھتے ہیں جب سے لے کر رات سوتے وقت تک جتنے ہزار کروڑ جھوٹ کہتے ہیں, ان کروڑوں کی جھوٹوں کو ہماری زندگی سے ہٹانا چاہیے. صرف اور صرف سچ رہنا چاہیے. ان کروڑوں کے جھوٹ کے بدلے میں کروڑوں کے سچ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں. اس کے باوجود اگر آپ وہ ساری دعائیں پڑھیں گے یا امانت کریں گے, کچھ بھی کریں گے, مراد کریں گے, وہ سب کچھ مکمل ہوگی. تاکہ یہ نہیں کہ ہمیں صرف اور صرف زبان سے کہہ لیا جائے کہ ہم یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, ویسا کرتے ہیں. صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس دنیا پہ, کہنے سے کچھ نہیں مکمل کیا جا سکتا. ہمیں کرنا چاہیے اتنا, مطلب ہمیں اتنا بدلنا چاہیے کہ رب ہمارے سامنے مجبور ہو جائے کہ ہم جو کچھ بھی مانگیں وہ دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اتنا زیادہ ہمیں بدلنا چاہیے, تاکہ یہ نہیں کہ ہمیں ساری گناہ کر کر ہم یہ دعا پڑھ دیں گے تو وہ ہو جائے گی, وہ دعا پڑھ دیں گے تو یہ ہو جائے گی. سارا دن مطلب دعا پڑھ کر سپنے دیکھنے سے اچھا ہوگا کہ ہمارے سپنوں کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں جھوٹ سے باہر آنا چاہیے, سچائی کی زندگی جینا چاہیے. یہ ہماری زندگی میں ایمان کے علاوہ اور کچھ نہیں رہنا چاہیے. یہ سب کچھ ہم فالو کریں گے تو شاید سب کچھ ہوگا. آج کے بعد میں کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے یہ دعا پڑھ کر بھی ہماری زندگی میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں آئی, ہم نے یہ کر بھی کوئی بھی ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آئی. ہر ایک مسلمان کو سیدھا راستے میں, صحیح راستے میں چلنا چاہیے, ہماری نبی کے راستے میں چلنا چاہیے. اور اس کے بعد میں ساری دعائیں شاید ہماری ساتھ دے گی. جب ہمیں یہ نہیں سوچنا لگے گی کہ یہ دعا پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں اتنا زیادہ رزق آ جائے گی, اتنا زیادہ پیسوں کی تنگی دور ہوگی, یہ شوق نہیں رہے گی. تب جب ہمیں دوسری شوق ہوگی کہ ہماری رب کے سوا ہمارے لیے دنیا پہ کوئی نہیں ہے. انسان رہنا چاہیے ہمارے ساتھ میں, صرف انسان مطلب ہماری خبر تلک آتا ہے, کوئی ہمارے ساتھ دفن نہیں ہوتا. ماں ہو, باپ ہو, بھائی ہو, بہن ہو, شوہر ہو, بیوی ہو, کوئی بھی ہمارے ساتھ دفن نہیں ہوتے ہیں. دفن تو صرف اور صرف مرنے کے بعد میں ہمیں ہی ہونا پڑتا ہے. تو ہم لوگوں کو ہمارے لیے جینا چاہیے. ہمارے لیے زندگی یہ نہیں کہ شان اور شوکت کی زندگی ہو. ہمارے لیے زندگی یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے سامنے بھی ہمیں ایمان سے جینا چاہیے, آخرت پہ بھی ہمیں ایمان سے جینا چاہیے.
ہماری سوال جواب کے وقت بھی ہمیں ہماری نگاہ نیچے نہ ہو، ہماری نگاہوں سے نگاہ دیکھنے سے ہی سمجھ جانا چاہیے وہاں پہ سوال جواب کے جگہ پہ۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم سب مطلب گنہگار ہیں، لیکن ہم ہیں گنہگار، اتنا گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہی پتہ نہیں چلتا کہ سویرے سے لے کر رات تک بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، کسی کی اولاد ہوتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے بولتے ہیں، کسی کی زندگی برباد کرتے ہیں، کسی کی کچھ کر دیتے ہیں، بہت کچھ کر دیتے ہیں پیسوں کے لیے یا کچھ اور چیز کے لیے ہم بہت کچھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ نہ کر ہمیں زندگی جینا چاہیے۔ اس کے بعد میں ہماری مرنے کے بعد میں کوئی ہماری تسلی کے لیے یہ نہیں کہے گا کہ وہ اچھا انسان ہے، ہمارے جیتے جی ہمارے پیٹھ کے پیچھے یہ کہے گا کہ وہ جاتا ہے جو وہ اچھا انسان ہے، وہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی کی زندگی برباد کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں چلنا چاہیے، یہ نہیں کہ چلتے وقت ہماری پیٹھ پیچھے وہ مطلب ٹھیک نہیں ہے، اس کی چلاوا ٹھیک نہیں ہے، وہ ہے یہ اس طرح بات نہیں رہنا چاہیے۔ تو ہمیں دعاؤں سے مطلب ہمیں یہ سورہ پڑھو، وہ سورہ پڑھو، یہ سورہ پڑھنے سے پہلے ہمیں وہ مکمل کرنے سے پہلے ہماری جھوٹوں کو دور کرنا چاہیے، ہمیں پاک صاف بننا چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا پاک صاف رہ کر اس کے بعد میں آپ پڑھو، سب کچھ مکمل ہو جائے گی۔ یہ کبھی نہیں کہو کہ ان سوروں پہ وہ سورہ پڑھ کر ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ سورہ پڑھ کر اثر ہوگا جب ہم سیدھا ہوں گے، ہم پوری طرح سے ہمارے رب کے حوالے ہوں گے، تب سب کچھ صحیح ہوگا۔ یہ ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، پھر کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔